بات کرتے ہیں اس شخص کے تعلق سے کہ جو کسی چیز میں ملاوٹ کرتا ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر آج یہ چیز کثرت سے پائی جاتی ہے کہ ہر چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ کوئی دودھ میں کرتا ہے، کوئی تیل میں کرتا ہے، کوئی کسی چیز میں ملاوٹ کرتا ہے، لیکن کاش اگر اپنے انجام کے تعلق سے سوچتے تو کبھی ملاوٹ نہیں کرتے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جس کو مصطفیٰ نے دنیا میں ہی نہ اپنایا ہو تو اس کا حشر میں کیا عالم ہوگا، اس کا قبر میں کیا عالم ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے ملاوٹ کرنے والا۔ آئیے میں اس کے تعلق سے آپ کو چھوٹی سی عبارت پیش کرتا ہوں تاکہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایک ایسا لمحہ فکر حاصل ہو کہ نہ صرف ملاوٹ سے دور ہونا ہے ہر مسلمان کو، بلکہ اس ملاوٹ کرنے والے کی قربتوں سے بھی دور ہونا ہے، کیونکہ اس کا انجام بڑا بھیانک ہے جو انسان ملاوٹ کیا کرتا ہے۔ باقی نے ابن محمود سے روایت کیا، کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا تھا۔ ایک شخص آیا اور کہا کہ ہم حج کے لیے آئے ہیں اور راستے میں ہمارا ایک ساتھی مر گیا۔ کہتے کہ ہم حج کے لیے اپنے مکان سے گھر سے نکلے تو راستے میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ انتقال کر گیا۔ ہم نے اس کے لیے قبر کو کھودا تو معلوم ہے جب قبر کھودی جا رہی تھی تو کتنا بھیانک منظر تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں کہ جب ہم نے قبر کو کھودا تو لحد میں جب دیکھا تو ایک محب کالا سانپ بیٹھا نظر آیا، اتنا کالا کہ اس کا پھنا، اس کے بعد بڑا بھیانک کالا سانپ تھا، وہ نظر آیا۔ حضرت ابن محمود کہتے ہیں حضرت عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر وہ جگہ چھوڑ دی، دوسری جگہ کو ہم نے کھودا، وہاں قبر کو تیار کیا، لیکن وہاں بھی ہم نے سانپ کو دیکھا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور جگہ دیکھی، وہاں بھی ہم نے وہی کنڈیشن پائی۔ کہتے ہیں کہ وہ سانپ پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا، ہم نے 3 مرتبہ قبر کو کھودا، وہی سانپ نظر آ رہا ہے۔ کہتے ہم حیران رہ گئے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور سب کچھ ماجرا بیان کر دیا، جو کچھ دیکھا وہ بیان کر دیا۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ تم سانپ کے پاس ہی اسے دفن کر دو، تم کہیں اور قبر کو نہ کھودو، اس لیے کہ معلوم ہے اس کی جو آخرت ہے، اس کا جو آخرت کا جو معاملہ ہے وہ بڑا بھیانک ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے لوگوں، معلوم ہے وہ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس کے ساتھ کالا سانپ کیوں آ رہا تھا؟ کہ قبر ایک جگہ نہیں، 3 قبریں کھودی جا رہی ہیں، مگر پھر بھی سانپ نظر آ رہا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، امت مسلمہ کے ماننے والوں، ذرا سنو وہ بھیانک سانپ کیوں تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا تھا کہ اس کو وہیں دفن کر دو، خدا کی قسم اگر تم ساری زمین بھی اس کے لیے کھود دو گے تو یہ سانپ تمہیں ضرور نظر آئے گا۔ حضرات، حضرت محمود کہتے ہیں کہ چنانچہ ہم نے اس کے لیے ایک قبر کو کھودا اور سانپ کے پاس ہی اسے دفن کر دیا، اور پھر واپسی پر ہم جب حج کر کے واپس آئے، اپنے مکان میں آئے، گھروں کو آئے، تو کہتے ہیں کہ حضرت ابن محمود کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا، اس کے حالات کے تعلق سے دریافت کیا کہ تیرا شوہر دنیا میں ایسا کون سا کام کیا کرتا تھا، ایسا کون سا کاروبار تھا، کون سا بزنس تھا کہ جس کی وجہ سے ہم نے اتنا بھیانک منظر دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی بیوی کہتی ہے تھا تو میرا شوہر کہ جس کی کمائی میں میں نے اپنی زندگی گزاری ہے، تھا میرا شوہر کہ جس کے ساتھ میری زندگی کا ایک بہت لمبا عرصہ رہا ہے، مگر میں حقیقت کو نہیں چھپا سکتی، میں حقیقت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتی۔ آؤ میں حقیقت بتاتی ہوں۔ معاملہ یہ تھا کہ میرا شوہر بزنس کرتا تھا، میرا شوہر تجارت کرتا تھا، اور تجارت معلوم ہے کائیں کی کیا کرتا تھا۔ حضرت محمود کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا بتانا کس چیز کی تجارت
تجارت کرتا تھا۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ میرا شوہر آٹے کا سوداگر تھا، وہ آٹا بیچا کرتا تھا، اور معلوم ہے جب وہ آٹا تیار کیا کرتا تھا، جب وہ آٹے کو بوریوں میں بھرا کرتا تھا، جب وہ آٹے کو پیسا کرتا تھا، تو اس کا ایک معمول یہ تھا کہ وہ آٹے میں لکڑی کا برادہ ڈال کر اس کو پیسا کرتا تھا، پھر بازار میں مارکیٹ میں بیچا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ ساری زندگی یہی عمل کرتا رہا، لیکن جب وہ دنیا سے گیا، جب اس کو قبر میں رکھا گیا تو زمین کے اندر ہر جگہ سانپ نظر آ رہا تھا، ہر جگہ سانپ دکھائی دے رہا تھا۔ اے مسلمانوں، ذرا غور کرنے کا مقام ہے، یہاں سے ہمیں فکر لینے کی ضرورت ہے، یہاں سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ آٹے میں برادہ ملایا کرتا تھا، اس کا انجام یہ ہے آج لوگ پوری زندگی دودھ میں پانی ملا کر گزار دیتے ہیں، پوری زندگی تیل میں کچھ کا کچھ ملا دیا کرتے ہیں، پوری زندگی نہ جانے کن کن ملاوٹوں کو کر کے مارکیٹ میں سودے کو پیش کیا کرتے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں یہاں سے درس عبرت لینا چاہیے، اور ہمیں یہاں سے سوچنا چاہیے کہ اگر ہم میں کوئی آج بھی ایسا کام کرتا ہے تو جو کل اس کے ساتھ معاملہ پیش آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی پیش آئے۔ اگر کوئی ایسے ملاوٹ کرتا ہے تو آج سے وہ سوچ لے کہ جو اب تک کی اس سے توبہ کر رہا ہوں، اور آج کے بعد آئندہ میں ایسا کوئی ملاوٹ کا کام نہیں کروں گا۔